زندگی کا یہ سچا واقعہ کراچی کے سینٹرل جیل سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن میں وہاں کے سینٹرز میں لوگوں کو قریب سے پڑھتا دیکھ رہا تھا اور انگلی رکھ کے ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے۔ تو ایک لڑکے کے پاس میں جھکا تو مجھے کان میں آواز آئی، مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے۔ میں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو ایک ینگ سا، میرا خیال ہے کوئی 23-24 سال کا لڑکا ہوگا، تو وہ بڑا گھبرایا سہما ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں پہ فون نمبر دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنا فون نمبر اسی کی کاپی پہ چپکے سے کونے میں لکھ دیا۔ اس واقعے کو 6 مہینے گزرے تو مجھے کال آئی کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، میں فون پہ اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کو اپنی لوکیشن دی، وہ میرے آفس میں آ گیا۔ ایک پتلا لڑکا، کچھ 6 فٹ قد، بال بہت خوبصورت اسٹریٹ، لگ رہا تھا کہ کسی اچھی فیملی کا ہے، سہما ہوا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اور یہ وہی لڑکا تھا جو کراچی کے سینٹرل جیل میں مجھے ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن فار سم ریزن وہ لوکل پولیٹیکل ٹیرر تنظیم سے وابستہ ہو گیا تھا اور کچھ چکروں میں ان کے ساتھ پھنس گیا تھا۔ اس نے کبھی گولی نہیں چلائی، کبھی کسی کو تشدد نہیں کیا، لیکن بس قسمت کہ وہ جیل پہنچ گیا، 6 مہینے کی قید ہوئی۔ اب وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، میں کراچی میں نہیں رہنا چاہتا، میں کراچی میں رہوں گا تو دوبارہ تنظیم والے مجھے پکڑ لیں گے اور شاید اگلی دفعہ مجھے لمبی قید ہو جائے، آپ مجھے شہر سے باہر بھیج دیں۔ اس وقت میں پاکستان کے مختلف حصوں میں لٹریسی سینٹرز، خواندگی کے مراکز چلاتا تھا، انہی میں سے ایک شہر تھا، نام میں اس کا حالہ لے لیتا ہوں، حالانکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پاکستان کے نارتھن ایریا میں ہے۔ تو میں لڑکے کا نام رکھتا ہوں ریاض۔ تو میں نے ریاض کو کہا کہ ایسا ہے کہ حالہ میں ہم خواندگی کا مرکز قائم کر رہے ہیں، تم وہاں جاؤ، تم نے خود بھی انہی کتابوں سے پڑھا ہے، تمہیں اب اچھا پڑھنا لکھنا آتا ہے، وہاں پہ رہائش بھی ہے ہماری، اور تم نے وہاں پہ ایک جگہ گھر میں خواتین کے لیے خواندگی کا مرکز کھولنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، پہاڑی علاقہ، سخت قسم کے لوگ اور خواتین کا مرکز۔ ریاض وہاں چلا گیا، لٹریسی سینٹر بہت اچھی طرح کھلا، خواتین کی لکھنے پڑھنے میں بہت دلچسپی تھی، وہاں تو جناب ایک رش لگ گیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جو کہ پھر مجھے فون پہ ریاض نے بتایا کہ ایک آدمی 2 بور والی بندوق لے کر، جس سے سور مارتے ہیں، اندر داخل ہوا اور یہ ساری خواتین بیٹھی ہیں، یہ سامنے ریاض پڑھا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ بند کرو، یہ NGO کا سینٹر، کوئی نہیں پڑھے گا یہاں پہ۔ جناب یہ بندوق اس نے ایسے، جو بھی اس کو لوڈ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں، تو اس نے جب کی کہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو اس بابے کی حرکت دیکھ کے وہ لڑکیاں، ساری بچیاں بھاگ گئیں، اور ریاض صاحب جو ہے نا وہاں ہکا بکا، کیونکہ انہوں نے کبھی یہ سین ہی نہیں دیکھا تھا۔ خیر ریاض صاحب ڈرے سہمے گھر پہنچے، کوئی PCO تھا میرا خیال ہے، کیا تھا، فون تھا کہ نہیں مجھے یاد نہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے مجھے گھبرایا وہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ سر یہ واقعہ ہو گیا۔ میں پتہ نہیں کہاں تھا، پنجاب میں کہیں ہوں گا۔ میں نے وہاں سے اگلی بس پکڑی اور میں حالہ پہنچ گیا۔ حالہ پہنچ کے میں اس چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں ریاض کے ساتھ رات کو ٹھہرا۔ اس نے مجھے قصہ سنا، اس نے کہا سر پلیز مجھے کہیں اور بھیج دیں، یہ تو لوگ بہت خطرناک ہے، مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا یار ذرا ایک دن ٹھہرو تو ذرا دیکھتے ہیں۔ صبح میں نے پتہ کیا کہ وہ آدمی کون ہے، تو اس کا حال حلیہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مقامی مسجد میں ضرور جاتا ہوگا۔ تو میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا۔ اب امام صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے بڑی تسلی سے میری بات سنی۔ میں نے ان کو بتایا کہ کیا اسلام میں عورت کو پڑھانا ناجائز ہے؟ کیا عورتیں ایسے 4 دیواری میں گھر بیٹھ کے 3 مہینے میں اردو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھ سکتی؟ انہوں نے کہا بالکل سیکھ سکتے ہیں، یہ تو جو بھی اس آدمی کا نام تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا سر آپ سمجھائیں۔ مولوی صاحب بڑے ہی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ ایک آدمی کو سمجھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک طرح کا پورا جرگہ بلاؤں گا اور
بیچ میں ایسے پارٹیشن رکھوں گا، ادھر عورتیں بیٹھیں گی، ادھر مرد بیٹھیں گے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ خیر پھر اگلے دن انہوں نے مسجد میں سب کو، میرے خیال ہے عصر کا وقت تھا یا مغرب، نہیں عصر کا وقت، عصر کے بعد کال کر لیا۔ میں بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت بتائیں آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو یہاں لٹریسی سینٹر چلا رہے ہیں، 3 مہینے میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اور بس ہمارا نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کچھ، کتابیں آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کہیں پہ بھی اسلام کے منافی بات نہیں ہے۔ میری یہ بات سنی تو وہی بابا صاحب جو تھے نا مین سائڈ میں، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں کھلے گا، ہم نے NGO کا دیکھا ہے، وہ شروع ایسے ہی کرتے ہیں، یہ وہ سب کچھ۔ اور اس کی تاکید میں 2 لوگ اور کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ وہ شروع ہو جائے نا بال تو جب وہ بولے تو اچانک خاموشی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ تو سینٹر بند کرنا پڑے گا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ اچانک فیمیل سائڈ سے، جہاں سے صرف ہمیں آواز آ سکتی تھی، چہرہ نظر نہیں آ سکتا تھا، ایک آواز آئی۔ ایک عورت نے کہا کہ مولوی صاحب مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں۔ مولوی صاحب نے ایسے سر جھکایا اور کہا بولیے۔ اب یہاں سے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اس عورت کا اپنا قصہ ہے۔ اس کی آواز آئی اور میں ایز اٹ از آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولوی صاحب آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے میری بیٹی کو سر میں درد ہو رہا تھا، تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ جاؤ الماری میں سے دوائی نکال لاؤ اور چھوٹی بہن کو دے دیتے ہیں۔ میرا خامد اس وقت کھیت میں کام کر رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی دوائی نکال لائی، نہ مجھے پڑھنا آتا تھا نہ میری بیٹی کو۔ ہم نے وہ دوائی اپنی بیٹی کو دے دی۔ وہ سر درد کی پیناڈول یا بروفن نہیں تھی، وہ چوہے مار دوائی تھی۔ میری بیٹی کی حالت بری ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی کھیت میں بھاگی، جب تک میرا خاوند واپس آیا میری بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میرے خاوند کو صرف پڑھنا آتا تھا، اس نے ہمیں بہت ڈانٹا، لیکن ہم کیا کرتے، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد چند لمحوں کی خاموشی ہوئی اور وہ عورت بولی مولوی صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں اسی طرح بچیاں چوہے مار دوائیاں ایسپرین کے نام پہ پی کے مرتی رہیں تو بند کر دیں سینٹر۔ مسجد میں ایک بھلا کی خاموشی ہو گئی، ایسے لگا جیسے سب کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے چہرے کے تاثر دیکھے، گورے چٹے آدمی تھے، ان کے سارے تاثر بدلے اور وہ غصے سے کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو یہ سینٹر ضرور چلے گا، جس نے یہ سینٹر بند کرنا ہے وہ میری لاش پہ سے گزرے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، اور وہ میرے ساتھ ہو لیے اور سینٹر میں گئے، اور انہوں نے بچیوں کو کہا بیٹھو یہاں پہ اور پڑھنا شروع کرو، اور ریاض کو کہا تم سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پڑھاؤ، میں یہاں پہ دروازے پہ پہرا دیتا ہوں۔ اور یوں وہ وہاں پہ سینٹر چلا، بہت سے لوگوں نے پڑھا، میں وہاں سے چلا آیا۔ 2 سال کے بعد وہاں سے ریاض کی مجھے کال آئی، کہنے لگا سر یہاں کے لوگوں کا تو میں ہیرو ہوں، میں یہیں پہ شادی کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے وہاں شادی کر لی۔ 1 سال کے بعد اس کا پھر مجھے کال آیا، اس نے کہا سر میں یہاں پہ اسکول کھولنے لگا ہوں، یہاں کا پہلا، آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے کہا بالکل حاضر ہیں۔ اس نے وہاں اسکول کھول لیا، وہ وہاں پہ بہت کامیابی سے اسکول چلا رہا ہے، اور آج 20 سال کے بعد اس کا دیکھا دیکھی اسکول ہیں 5 اس شہر میں جو خاص لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں۔